الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رکوع سجدوں کو، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ دوستو، آپ سب واقف ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے اردو مہینوں میں یہ مہینہ 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ شعبان کا مہینہ جو 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ 12 مہینوں میں آپ نے سن لیا، میرا نام بھی اس لیے لیے تاکہ آپ لوگ اگر چاہیں تو ویڈیو کو بار بار دیکھ کر کے ان مہینوں کے نام بھی یاد کر سکتے ہیں، آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جن لوگوں کو یاد نہیں ہے تو آپ ان ناموں کو یاد کر لیں۔ اردو کیلنڈر ہے اور ہماری جتنی عبادتیں ہیں وہ اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، ذی الحجہ میں قربانی اور حج ہے، اسی طریقے سے شعبان جو رمضان کا پڑوسی ہے یہ رمضان سے پہلے آتا ہے، اور یہ مہینہ رمضان المبارک کا تمہیدی مہینہ ہے۔ کیا مطلب ہوا تمہیدی مہینے کا؟ تمہیدی مہینے کا مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے میں رمضان کے آنے کا ایک طریقے سے اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے، رمضان کے آنے کا احساس شروع ہو جاتا ہے، رمضان کے آنے کی خوشی سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو سورج تو بعد میں نکلتا ہے لیکن اس کی روشنی پہلے سے ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سورج کب نکلتا ہے اور 20-25 منٹ پہلے ہی سے اجالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ رمضان المبارک کا اور شعبان المعظم کا ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ تو آئے گا جب آئے گا اپنے وقت پر، لیکن شعبان کے مہینے کے اندر ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کی جو ایک آمد ہے، اس کی خوشی ہے، اس کا احساس ہے، وہ شعبان کے اندر ہی سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے اور اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو اس میں کرنے چاہیے اور کچھ کام ایسے ہیں جو اس میں نہیں کرنے چاہیے۔ آج کے اس چھوٹے سے بیان کے لیے نشست کہہ لیں جو بھی ہے، ان ساری باتوں کو میں کم وقت میں مختصراً سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ کون کون سے کام ایسے جو کرنے اور کون کون سے کام ایسے جن کو نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے جو غفلت کی وجہ سے بہت سارے کرنے والے کاموں کو نہیں کر پاتے، علم نہیں ہے، غافل ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمارے ماحول میں وہ چلی ہوئی ہے تو لوگ اس کو دیکھا دیکھی ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ان ساری باتوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا، پھر بھی اگر مجھ سے کوئی چیز چھوٹ جائے، کوئی پہلو رہ جائے تو آپ مجھ سے بعد میں پوچھ لیجیے گا، میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ سب سے پہلے اس شعبان میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی تیاری کیجیے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کیجیے۔ دیکھیے، ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس مہمان کے آنے کے بعد اس کی تیاری کرتے ہیں یا اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں؟ بلکہ اگر کوئی مہمان قریب سے آ رہا ہے تو اس کی تیاری ایک دن پہلے سے ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی مہمان بہت دور سے آ رہا ہے، دوسرے ملک سے، یورپ سے آ رہا ہے، تو پھر اس کی تیاری تو 1-1.5 ہفتے، مہینے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان جو بڑا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے یہ بھی مہمان بن کر آئے گا اور ہمارے گناہوں کو ساتھ لے جائے گا، تو ہمیں اس کے آنے کی تیاری کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ تیاری تو ہم کریں گے، لیکن تیاری کی کیا صورت ہو، کس طرح سے تیاری کرنی چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس کو سمجھ لیجیے۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر تیاری اس طریقے سے کیجیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر آپ کو پریشان نہ ہونا پڑے، ان تمام کاموں سے خود کو فارغ کر لیجیے۔ گھر کے اندر رمضان کے مہینے میں راشن وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تو 12 مہینہ پڑتی ہے لیکن رمضان میں ذرا زیادہ پڑتی ہے، تو رمضان میں سحری میں، افطاری میں جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑنے والی ہے موٹی موٹی، ان ساری چیزوں کو پہلے ہی سے اپنے گھر کے اندر بھر لیں۔ یہ نہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فکر یہ ہو رہی ہے کہ 2 کلو آٹا آنا ہے، 4 کلو چینی آنی ہے، 1 کلو تیل آنا ہے،
پتہ چلا کہ اس عبادت میں لگ کر آپ کا معاملہ ہی خراب ہو رہا ہے۔ لہٰذا گھریلو ضروریات کی جتنی چیزیں، کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کی بر وقت ضرورت پڑتی ہے، وہ تو خیر گھر والے دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے، لیکن جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، موٹی موٹی چیزیں ہیں جن کو تو چاہیے، ایسینشیل آئٹم سے بالکل چاہیے ہی چاہیے، ان کو آپ پہلے سے ہی دال چاول روٹی یہ وہ پہلے ہی سے اپنے گھر کو اس کے اندر بھر لیں، کسی چیز کے لیے پریشان نہ ہو۔ دوسری توجہ یہ دے لیں کہ آپ کے گھر کے اندر کون کون سے کام ایسے ہیں جو ہونے، دیکھیے عام طور سے ہم نے یہ دیکھا گیا ہے، ہم نے لوگوں میں یہ دیکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور ایسے ایسے کام کرتے جو پورا سال نہیں کرتے۔ گھر پینٹ ہو رہا ہے رمضان میں، بائک کی سروس ہو رہی ہے رمضان میں، یہ کام پہلے کرنے کے ہیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ، اس کی رحمتوں والی گھڑیاں ان کاموں کے لیے نہیں ہے، ان فضول باتوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو کپڑے کی، چپل کی، جوتوں کی، کسی بھی چیز کی خریداری کرنی ہے آپ شعبان میں کر لیجئے۔ آپ کو گھر کے اندر جو بھی چیزیں جو ہے بھرنی ہے راشن کے اعتبار سے شعبان میں بھر لیجئے۔ گاڑی کی سروس ہو، ٹائل لگوانے ہو، پینٹ کروانا ہو، گھر کی مرمت کروانی ہو، یا ڈاکیومنٹیشن کا کوئی کام ہو، کچھ بھی ہو، سارے کاموں سے آپ بالکل یکسوئی کے ساتھ فارغ ہو جائیں۔ بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ لوگ جو چھٹیاں ان کو گورنمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں، گورنمنٹ جاب ہوتی ہے، چھٹیاں جو ان کو ملتی ہیں تو وہ چھٹی نہیں لیتے، اپنی چھٹیوں کو جمع کرتے ہیں، کبھی ونٹر سیزن کے لیے، کبھی سمر ویکیشن کے لیے، کہ ہم یہ چھٹیاں کریں گے، 40-45 چھٹیاں جمع کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں کسی لمبے ٹور پر۔ علماء نے فرمایا کہ ایمان والے کو چاہیے تھوڑی سی ہمت کرے اور اپنی ان چھٹیوں کو رمضان کے مہینے کے لیے فارغ کر لیں، کر کے دیکھیں، اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے کر کے دیکھیں کہ یہ چھٹیاں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور ان چھٹیوں کو میں نے اللہ کے لیے جمع کیا، رمضان کا مہینہ آرام سے گزاریں گے، عبادت میں گزاریں گے، کر کے دیکھیں انشاءاللہ کتنا سکون ملے گا اور زندگیوں میں کتنی تبدیلیاں آئیں گی۔ تو رمضان کی ایک تیاری تو یہ کہ جتنے بھی کام کاج ہیں ان تمام چیزوں سے، ان تمام ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بری کر لیں تاکہ رمضان کا مہینہ آپ بشاشت کے ساتھ گزار سکیں۔ دوسری تیاری جو کرنی چاہیے وہ یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کیا کیا کام کرتے تھے، آپ کو بھی وہی کام کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے تھے جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے، شعبان سے بھی پہلے والا چاند، رجب کا چاند، جب آپ وہ چاند دیکھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور رمضان تک ہم کو پہنچا۔ رمضان تک پہنچا کا مطلب یہ اللہ ہماری زندگی اتنی دراز فرما دے، ہماری زندگی اتنی طویل کر دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں اور رمضان کو پالیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ بعض لوگ تو رمضان کا 1 دن 2 دن پہلے ہی مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اس دنیا سے۔ بعض لوگ ایسے رمضان تک تو پہنچ جاتے ہیں لیکن بس اللہ حفاظت فرمائے عمر کے ایسے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، یا ایسے بیمار ہو جاتے ہیں، یا ایسے معذور ہو جاتے ہیں کہ چاہ کر بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ نہ کرے، جیسے بھی ہمارا ہوا، کوئی معاملہ ہو گیا اللہ نہ کرے، اللہ کا شکر ہے ہمیں تو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن کیا پتہ انسان رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی چاہ کر بھی اس پر عمل نہ کر سکے، ایسا بیمار ہو جائے۔ بلکہ اللہ حفاظت فرمائے، ڈرنا چاہیے، بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں وہ بیمار بھی نہیں ہوتے، صحت مند ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایسی فکروں میں الجھاتا ہے، ایسی ٹینشنوں میں ڈالتا ہے کہ سب کچھ ہوتے سراتی، صحت ہوتے سراتی بھی یہ لوگ اتنے الجھ جاتے ہیں کہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، پریشان ہو جاتے ہیں، کورٹ کچہری کا چکر لگ رہا ہے یا ایسی کوئی بات آ گئی۔ اس لیے ڈرنا چاہیے بھائی، اللہ تعالیٰ سے مجھے مانگنی چاہیے اللہ تو توفیق دے، یا اللہ تو رمضان کا مہینہ دے، یا اللہ تو صحت دے، یا اللہ تو عافیت دے، یا اللہ تو بالکل ہمیں بالکل بشاشت کے ساتھ رمضان کو گزارنے کی توفیق دے۔ تو لہٰذا دوسری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ دعا مانگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز اور ثابت ہے، وہ یہ کہ شعبان میں اللہ کے رسول کثرت سے روزے رکھتے تھے، یعنی کہ محرم الحرام کا جو روزہ عاشورہ کا روزہ وہ تو ہے ہی، وہ تو فرض تھا رمضان کے روزوں سے پہلے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی مہینے کے روزوں کا اللہ کے رسول نے اہتمام کیا تو وہ شعبان کا روزہ تھا۔ اتنا زبردست اہتمام اللہ کے رسول شعبان کے روزوں کا فرماتے تھے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے جو روزے رمضان کے چھوٹ جاتے تھے، فرض روزے مجھ سے چھوٹ جاتے تھے، میں شعبان کے مہینے میں ان روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھی۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ امی عائشہ اللہ کے رسول کی زوجہ مطہرہ اور فرض روزے چھوٹ جاتے تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو موٹی عقل والے تو اس بات کو نہیں سمجھتے، لیکن سمجھدار سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ مجبوری لگائی ہے، نسوانی مجبوری ہر مہینے ان کو پیش آتی ہے جس میں وہ نماز اور روزہ نہیں کر سکتی۔ نمازوں کی تو خیر معافی ہے لیکن روزوں کی معافی نہیں ہے۔ اس نسوانی مجبوری کے دنوں میں روزے اگر چھوٹ جائے تو ان کا حساب لگا کر ان کے روزوں کو رکھنا، قضا کرنا ضروری ہے۔
تو لہٰذا امی عائشہ کہتی ہیں نسوانی مجبوری کی وجہ سے میرے جو روزے وغیرہ چھوٹ جاتے تھے میں ان روزوں کی قضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعبان کے مہینے میں رکھ لیا کرتی تھی. اللہ کے رسول بھی روزے سے ہوتے تھے تو میرے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا تھا. اچھا جی، تو یہ ہے شعبان کے مہینے میں کرنے کے 2-3 کام. ابھی اور بھی ہیں، ابھی ان 2-3 کو یاد کر لیں، بلکہ ہو سکے تو اس کی نوٹ بنا لیں پاکٹ ڈائری کے اندر. ساتھ ساتھ علماء نے یہ فرمایا کہ جب شعبان کے مہینے میں روزے رکھو تو 2-3 باتوں کا خیال رکھو. ایک بات کا تو یہ خیال رکھو کہ یہ جو شعبان کے روزے ہیں یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، نفلی روزے ہیں. آپ رکھیں تو ٹھیک ہے، کوئی نہ رکھے تو اس کو ٹوکے نہ کہ یار تم شعبان کی بھی روزے نہیں رکھ رہے، کہ بھئی یہ نفلی روزے ہیں، آپ کسی کو اس کا تانا نہیں دے سکتے. اور دوسرا اس بات کا بھی خیال رکھیں، علماء نے فرمایا کہ جب شعبان کے مہینے کے روزے رکھیں تو آخری میں جب شعبان ختم ہو رہا ہو اور رمضان آنے والا ہو تو 2 یا 4 دن پہلے روزوں کو چھوڑ دیں، اس میں روزے نہ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ شعبان میں روزے رکھتے رمضان کی چاند رات والے دن بھی آپ نے روزہ رکھ لیا اور رمضان سے روزے ملا دیے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے 2-3 دن پہلے، 4 دن پہلے، 5 دن پہلے روزے چھوڑ دو. کیوں؟ 2 وجہ ہے. ایک وجہ تو علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اگر آپ شعبان میں روزے رکھتے رمضان تک چلے جاؤ گے تو ایک موقع ایسا آتا ہے جب انسان بہت زیادہ عبادت کرتا ہے نا، تو اس کا نفس اس عبادت پر اس کو لگاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اور زیادہ کرنے کا دل چاہتا ہے، اور زیادہ کرنے کا دل چاہتا ہے. اور ہوتا پھر یہ ہے کہ جب بندہ اپنے من چاہی عبادت کرتا ہے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ اس عبادت سے اکتا جاتا ہے، پھر اس کا حق ادا نہیں ہو پاتا. ایسے ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، نماز پڑھنے لگے، اتنا شوق پیدا ہوا کہ تہجد بھی پڑھنے لگے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فرض بھی چھوٹ جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے، فرض سے بھی کوئی غفلت اور کوتاہی ہونے شروع ہو جاتی ہے. تو نفس کے تقاضوں کو پورا کر کے عبادت نہ کریں. عبادت کریں تو ایسے کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہی ہے. اور اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آپ نے اگر جو ہے وہ روزے رکھ لیا، آپ نے 15-20 روزے رکھ لیے شعبان کے، اب رمضان کا پہلا روزہ آیا، آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ اب جو فرض روزہ تھا اس کو رکھنا ضروری تھا، لیکن 20-25 روزے رکھنے کی وجہ سے آپ کے اندر کمزوری آ گئی. اس کمزوری کی وجہ سے شاید فرض روزے میں کوتاہی ہو جائے، جیسی میں نے مثال دی، اور اس فرض روزے میں کوتاہی کی وجہ سے آپ رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دیں. کیا فائدہ ہوا شعبان کے نفلی روزے کا؟ پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ شعبان میں خوب روزے رکھیں، لیکن رمضان سے 2-4 دن پہلے روزوں کو چھوڑ کر خوب طبیعت سے کھائیں اور پئیں، تاکہ رمضان کے اندر خوب صحت مندی کے ساتھ رمضان کے مہینے کے روزے رکھ سکیں. ٹھیک ہے، ایک وجہ تو یہ. اور دوسری وجہ یہ کہ جیسے کہ میں نے کہا رب چاہی عبادت کرنی ہے، من چاہی عبادت نہیں کرنی. فرض تو ہمارے اوپر 30 یا 29 روزے تھے رمضان کے، لیکن ہم نے اس میں شعبان کے ساتھ نفلی روزے بھی ملا دیے. تو اب یہ ایک طریقے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے اوپر فرض عبادت تھی اس کی شکل کو، اس کی صورت کو بدل کر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا 29 روزے رکھنا، 30 روزے رکھنا، ہم نے کیا کہا 40 اور 45 رکھ لیے. شریعت میں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی عصر کی نماز پڑھنے آئے اور عصر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے اور اس نے امام صاحب کے ساتھ 4 رکعت پڑھی. جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا، اس کے دل میں خیال آیا کہ نہیں بھائی مجھے تو تھوڑی سی عبادت زیادہ کرنی چاہیے. اس نے سلام پھیرنے کے بجائے 5 میں کھڑا ہو گیا اور اس نے 2 رکعت فالتو پڑھ لی اور سلام پھیر دیا. تو کیا اس کی نماز ہو گئی؟ نہیں ہوئی. کوئی پوچھے اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں، گناہ ملے گا. اب یہ پلٹ کے یہ پوچھے مجھے گناہ کیوں ملے گا؟ میں نے کوئی نہیں کی ہے، میں نے کوئی چوری کی ہے، میں نے کوئی زنا کیا ہے، میں نے شراب پی ہے. بھئی یہ ہوتے گناہ کا کام؟ میں نے تو 2 رکوع فالتو کیے ہیں، میں نے تو 4 سجدے فالتو کیے، تھوڑا سا قرآن فالتو پڑھا ہے. رکوع سجدے کرنا گناہ کا کام ہے؟ تھوڑا قرآن پڑھنا، تھوڑا قرآن فالتو پڑھنا یہ گناہ کا کام ہے؟ کیسی عقل کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں بھائی یہ گناہ کا کام ہے، یہ بالکل گناہ کا کام ہے. قرآن پڑھنا، عبادت کرنا، عبادت تب ہے جب اللہ تعالیٰ کا ہے، ورنہ زوال کے وقت میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ زوال کا جو وقت ہے اس میں سجدہ کرنا منع ہے نا؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. پتہ چلا سجدہ کرنے یا نہ کرنے میں کچھ نہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں. جب وہ کہے سجدہ کرو تو سجدہ کرو، اور جب وہ کہے مت کرو تو مت کرو. جب وہ کہے سجدہ کرو تو سجدہ کرنا ثواب ہے، اور جب وہ کہے سجدہ مت کرو تو سب کا سجدہ کرنا، اس ذات کو بھی سجدہ کرنا گناہ ہے. اندازہ لگائیں آپ. تو شریعت میں اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا نہ کریں، من چاہی عبادت نہ کریں، رب چاہی عبادت کریں. یہی معاملہ رمضان کے اور شعبان کے روزوں کا ہے کہ رمضان سے شعبان کے روزوں کو ملائے نہ ملایا تو پھر یہ شکل بدل جائے گی اور یہ ایک طرح سے ثواب کے بجائے گناہ ہو جائے گا. اس لیے 2-4 دن پہلے روزے چھوڑ دیں. اچھا جی، 15 شعبان، یہ بات یاد رکھیے، شعبان کی درمیانی رات 14 اور 15 شعبان کے بیچ میں جو آتی ہے رات، اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو اس کا نام سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ اس کے نام کے اندر غفلت اور کوتاہی برت رہے ہیں. اس کے 3-4 نام آئے ہیں: شب برات اور شب مبارک، اور بھی نام ہیں اس کے، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع میں وضاحت کروں گا. لیکن ہمارے یہاں غلطی کیا ہے، لوگ شب برات کو شب برات کہتے ہیں. شب برات یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے،
بعض لوگوں تو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا، کہتے ہیں شب قدر کب ہے؟ شب قدر وہ ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کو آخری 10 دنوں میں چھپا دیا. اور شب برات، شب برات صحیح الفاظ یہ ہے، شب یعنی کہ رات، اور برات یعنی کہ نجات. شب برات یعنی کہ نجات کی رات. شب برات، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، حدیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے. تو سب سے پہلے تو الفاظ کی ادائیگی، ٹھیک ہے. اور دوسرا اس بات کا خیال رکھیں کہ آج بہت سارے، کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ اس کی فضیلت ثابت نہیں. غلط ہے یہ بات. شب برات کی فضیلت ثابت ہے. 21 صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کے متعلق جتنی حدیثیں وہ ساری ضعیف ہیں، اور ضعیف حدیث کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے اس رات کے تعلق سے جتنی احادیث آئی ہیں وہ سب ضعیف ہیں، تو ان کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے اس رات کی عبادت اور فضیلت ثابت نہیں. لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیے شیطان کی دو محنتیں ہیں. پہلی محنت تو شیطان کی یہ ہے کہ ہم لوگ ایسی کوئی بات دیکھیں، ایسا کوئی موقع پائیں تو ہم اس کو غفلت سے گزار دیں، اس میں کچھ بھی نہ کریں، اس کا انکار کر دیں، محنت ہی نہ کریں. شیطان کی ایک محنت تو یہ ہے. اور شیطان کی دوسری محنت جس کو خناس کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس رات میں کوئی موقع ملے، یہ ایسا کوئی رات آئے، ایسا کوئی عبادت کا موقع ہے جس میں گناہوں کی بخشش ہو، کچھ کر لے آدمی. تو شیطان یہ ایک محنت تو اس کی ہے کہ کچھ کرے ہی نہ، اور دوسری محنت یہ کہ ایسے کام کرواؤ کہ اس رات کو بجائے کچھ ملے اور وہ ہو جائے. تو لہٰذا شیطان کی ایک محنت تو یہ ہوئی کہ یہ لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس رات کی فضیلت کا انکار کر دیا. جیسے کہ میں نے بتایا، ٹھیک ہے مانتا ہوں اس بات کو کہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن علماء نے 2 اصول بیان کیے ہیں. ایک اصول تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ضعیف احادیث کا اعتبار فضائل کے اندر کیا جائے گا. فضائل کے اندر اگر ضعیف حدیث بھی آ جائیں تب بھی اس کا اعتبار کیا جائے گا. بڑے بڑے چوٹی کے علماء نے اس کا یہ اصول بیان کیا ہے، یہی اپنی بات نہیں ہے. اور دوسرا علماء نے اصول یہ بیان کیا کہ اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہو لیکن کسی دوسری حدیث سے اس کی تائید ہو جائے تو اس کا ضعف دور ہو جاتا ہے. اور یہاں پر تو 21 صحابہ کرام، اصلاحی خطبات میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بیان کیا کہ 21 صحابہ کرام سے اس کی تائید ملتی ہے، تو اس کا ضعف وہ نہیں ہے، اس کا ضعف ختم ہو چکا. اگرچہ سند کے اعتبار سے یہ ضعیف نظر آتی ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام کو اس کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رات واقعی فضیلت والی اور یہ ضعیف نہیں ہے. تو شیطان کی 2 محنتیں، ایک محنت تو یہ ہے کہ یہ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے محنت ہی کرنے نہیں دی، کچھ کرنے ہی نہیں دیا، کمانے کا موقع تھا کمانے نہیں دیا. اور شیطان کی دوسری محنت یہ ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس رات کی فضیلت کو سمجھا، جانا، کچھ کرنے تو کھڑے ہوئے لیکن شیطان نے بجائے عبادت کے ایسے کاموں میں لگا دیا کہ بجائے کمانے کے انسان اور عذاب میں پھنس گیا. نہ جانے ہم کون سے کام کر رہے ہیں آج، کن چیزوں میں لگ رہا ہے آج. مثال کے طور پر آج دیکھیں ہمارے ہاں شب برات کے موقع پر کچھ اور ہو یا نہ ہو، عبادت ہو یا نہ ہو، دیگیں ضرور چڑھنی چاہیے، حلوہ ضرور پکنا چاہیے، میٹھا ضرور پکنا چاہیے. یہ چیزیں درست نہیں ہیں. بلکہ ہمارے یہاں میں نے اپنے علاقے میں دیکھا کہ کچھ لوگ، بڑے بڑے لوگ چندہ کر رہے ہیں، تو 1000 روپے دے، تو 1000 روپے دے، تو 1000 روپے دے. کیا ہوگا؟ وہ دیکھ پکے گی. ہاں بریانی پکا رہے ہیں، کیوں؟ شب برات ہے. شب برات ان چیزوں کے لیے ہے، شب برات ان معاملات کے لیے ہے. بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا، میری مسجد میں جہاں پر میں ہوں، اس مسجد کے اندر 2 نوجوان لڑکے 20-22 سال کے وضو کر رہے ہیں، اور وضو کرتے ہوئے ان کی باتیں میں نے سنی. میں بھی وضو کر رہا تھا، وہ بھی وضو کر رہے تھے، نماز کا وقت تھا. تو ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا شب برات آ رہی ہے اور گاڑی لے آئیو، بائک ابا کی بائک لے آئیو. اور دوسرا والا کہتا ہاں بالکل میں لے آؤں گا. اور 2 سال جو ہے پچھلا سال اور اس سے بھی پچھلا سال 2 سال بڑا صبر کر کے گزار لیا، لاک ڈاؤن لگا تھا نا. اب 2 سال کی کسر نکالیں گے اس شب برات میں، خوب چلائیں گے بائک، پوری رات چلائیں گے. تو اس میں سے ایک کہتا ہے ہاں سکھدیو چلیں گے پراٹھے کھانے. یہ منائے گا شب برات، ایسے منائی جا رہی ہے شب برات. کھانا پینا، دوڑنا بھاگنا، بائک چلانا. بھائی خدا کے واسطے آپ لوگوں سے درخواست ہے، اپنی خواتین کو بھی سمجھاؤ، اپنے بچوں نوجوانوں کو بھی سمجھاؤ. خواتین کو یہ سمجھاؤ کہ کچن میں لگنے کا یہ کام نہیں ہے. میٹھا حلوہ پکانا، حلوہ جائز چیز ہے، کھائیں، پورا سال پکا کر کے کھائیں. لیکن اس رات کے ساتھ اس کو جائز، اس کو ضروری سمجھنا، واجب سمجھنا اور اس میں وقت لگانا اور نہ پکانے والوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنا، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہ اس رات کی توہین ہے. نہ حلوہ پکائیں، نہ میٹھا پکائیں، نہ کوئی خاص کھانے کا اہتمام کریں. جو روزانہ پکتا ہے بس وہی کھا لیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ پریشان نہ ہو اس میں. اچھا جی، بچوں کو یہ سمجھائیں کہ بچوں کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی گاڑیوں کی چابیاں ضرور اپنے پاس رکھیں. ایسی صورت کے اندر جب بچے سڑکوں پر نکلیں گے، گاڑیاں چلائیں گے، بائک دوڑائیں گے، اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں. نمبر 1، یا تو بچوں کے خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، جان مال کا نقصان ہوتا ہے.
اور نمبر 2، جب یہ بچے اس قسم کی غیر انسانی حرکتیں، غیر اسلامی حرکتیں سڑکوں کے اوپر کرتے ہیں، ہو ہا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اسٹنٹ مارتے ہیں اور بائکوں کو لہرا لہرا کر کے چلاتے ہیں، اور پولیس والے بڑی سختی کرتے ہیں، میں یہاں پولیس والوں کو غلط نہیں کہوں گا، ان کی بات بالکل صحیح ہے، وہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے مرتے ہیں، سڑکوں پر پوری رات خراب کرتے ہیں۔ میرے پولیس والوں کی باتیں سنیے، سن کر میرے کلیجے منہ کو آ گئے۔ کچھ ہے پولیس والے جن کو میں جانتا ہوں، بتاتے ہیں کہ مفتی صاحب جینا حرام کرتے تھے، یہ لڑکے جینا حرام۔ اتنے بدبخت ہوتے ہیں، اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ ایک لڑکا ہوا بازی میں، کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک پولیس والے بتا رہے تھے کہ ہوا بازی میں گاڑی چلا رہا تھا، ٹرپل سواری، ہیلمٹ بھی نہیں تھا، وہی کرتا پاجامہ اور ٹوپی پہن رکھی تھی، پتہ چل رہا تھا مسلمان، شب برات کی رات تھی، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا بھائی کیا حرکت ہے؟ اور پولیس والے تو حالانکہ بہت سختی سے پیش آتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ ہمارا نرم ساتھی ہے، وہ بہت نرم ہے، اس نے نرمی سے بات چیت کی، وہ خود بھی ایمان والا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے وہ ان تینوں میں سے ایک لڑکا گیا، کسی بڑے باپ کی اولاد تھا، پتھر اٹھایا، بڑا والا پتھر اٹھا کر کے اپنی ہی ٹنکی پہ مار دی، اپنی بائک کی ٹنکی پہ مار دی، اور آ کر کے میرا ہاتھ پکڑ لیا، تم نے میری بائک کیوں توڑی؟ اور کئی لوگوں کو بھیڑ کو جمع کر لیا، اس پولیس والے نے میری بائک توڑی ہے۔ اتنی بدبختی ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، کیا الفاظ میں استعمال کروں، آپ لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی، آپ کی گاڑیاں بچے چلا رہے ہیں، نہ بچوں کو اس رات کے لیے بائک دلواؤ، اگر دلوا رکھے تو چابی اپنے پاس رکھو، اور نہ اپنی گاڑیاں ان کو دو، کیونکہ بچے کبھی کبھی بڑوں کی، میں نے 12 سال کے بچے پیر زمین پر نہیں لگ رہے اسکوٹیاں چلا رہے ہیں، بائکیں چلا رہے ہیں، 3 چار کو بٹھا کر کے چلا رہے ہیں، مرے گی نہیں تو اور کیا ہوگا، گرے گی نہیں تو اور کیا ہوگا، چوٹ نہیں لگی تو کیا ہوگا، پرچہ نہیں کٹے گا پولیس تھانے میں تو اور کیا ہوگا، اگر پرچہ کٹ جائے تو پھر رونا مت۔ یہ جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، ہماری کمزرفیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ساری چیزیں بہت غلط ہیں بھائی۔ بتاؤ، پتھر مار دیا اپنی بائک پر، پولیس والے کا نام لیتے، بتاؤ ایسے لوگ، کیا الفاظ استعمال کروں؟ اچھا جی، تو یہ ساری چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے، جن سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے، اور اس رات میں عبادت کرنی ہے۔ دراصل اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو کیا کرنی ہے؟ کوئی نماز ہے، کوئی تسبیح ہے، عبادت ہے تو کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کوئی ذکر کرنا ہے۔ علماء نے فرمایا اس رات کے اندر فضیلت تو ہے، عبادت تو کرنی چاہیے، لیکن عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ آپ جس طرح چاہیں اس طرح عبادت کریں، آپ چاہیں تو پوری رات قرآن پڑھیں، آپ چاہیں تو پوری رات ذکر کریں، آپ چاہیں تو پوری رات نمازیں پڑھیں، آپ چاہیں تو پورے صدقہ کریں، کچھ بھی کریں، کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں جو مروجہ طریقے چلے ہوئے، بعض جگہ میں سنتا ہوں کہ باجماعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے، باجماعت۔ بھائی صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے حناف کے نزدیک۔ کسی سے پوچھا تھا میں نے کیوں پڑھاتے ہو جب مکروہ ہے، تو کہنے لگے لوگوں کو آتی نہیں ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کو یہ نہیں آتا، سکھا دو۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو ان کو سکھاؤ نا، غلط طریقے پہ کیوں چلا رہے ہو؟ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا کوئی بہت مشکل ہے، میں نے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا، آج ہی شاید آیا ہو، اس کو دیکھ لیجیے گا، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا مکمل طریقہ، 2-3 منٹ کا ویڈیو ہے، بڑے آرام سے آپ سمجھ لیں گے، اس ویڈیو کو ایک بار نہیں 2-3 بار بھی دیکھیں سمجھ میں آ جائے گا کس طریقے سے پڑھنی چاہیے، بہت آسان ہے۔ تو یہ طریقہ غلط ہے بھائی، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کے علاوہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ اپنی چھوٹی ہوئی قضا نمازوں کو پڑھیں، حساب لگائیں نمازوں کا اور ان کو پڑھیں۔ میں اس پر بھی انشاءاللہ آنے والے وقت پہ کبھی بتا دوں گا طریقہ۔ چلیے ابھی سن لیتے ہیں، ابھی سن لیجیے، آپ نے جو کچھ نمازیں چھوڑ لگی ہیں مہینوں سالوں میں، اس کا حساب لگائیں کہ کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، اور حساب اس طریقے سے لگائیں، ایک دن کی 5 نمازیں اور ایک وطر، 6 نمازوں کا حساب لگائیں۔ نفل نہیں پڑھ لیں کسی نماز کے، سنت نہیں پڑھ لیں کسی نماز کے، صرف فرض پڑھ لیں۔ اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، سب سے پہلی فجر جو آپ نے چھوڑ رکھی ہے اس میں نیت کریں، یا اللہ سب سے پہلی فجر جو میں نے چھوڑی ہے میں اس کی قضا کرتا ہوں، یہ کہ اللہ اکبر کے نیت مان لیں، صرف 2 رکعت پڑھیں، فجر آپ کی ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ فجر کی نیت سے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ جو پہلی فجر آپ نے پڑھی تھی وہ تو پڑھ لی، دوسری والی پہلی بن گئی، پھر دوبارہ اس کو اسی طریقے سے کہیں اللہ جو سب سے پہلی فجر میرے ذمہ قضا ہے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ اس طریقے سے کرتے کرتے جتنی قضا فجر کی باقی آپ کے اوپر حساب لگا لیں، کاپی پین سے بیٹھ جائیں اور نشان لگاتے رہے، کٹ کرتے رہے، نشان لگاتے رہے، کٹ کرتے رہے۔ اس طرح سے ایک دن آپ کی ساری فجر قضا ہو جائے گی۔ پھر ایسی ظہر کا کریں، ایسی عصر کا کریں، ایسی مغرب کا کریں، ایسی عشاء کا کریں، اور ایسی وطر کا کریں، کوئی اور نماز نہیں پڑھنی 6 نمازوں کے علاوہ۔ اور ساتھ ایک بات کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس طریقے سے اپنی قضا نمازوں کی ادا کرتے ایک دن اس دنیا سے چلا بھی گیا اور ساری نمازیں نہیں بھی پڑھ سکا، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس پر معاف کر دے، لیکن آج سے قضا نمازوں کی جو ہے وہ شروعات کر دے بھائی، ورنہ بغیر پڑھے معافی نہیں ہے اس کی۔ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی نمازوں کی وصیت کریں کہ جتنا صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، ایک نماز کا فدیہ اترا ہے کہ میری 3 نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، ہر نماز کے بدلے میں میرے مرنے کے بعد فدیہ ادا کر دیا جائے۔ فدیہ سے بہتر یہی ہے کہ بھائی اپنی نماز، یہ وصیت بھی تب ہے جب آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بچی ہوئی نمازوں کی وصیت کریں، ایسے نہیں کہ نماز پڑھے ہی نہ اور صرف وصیت کر کے بے فکر ہو کے بیٹھ جائے، یہ نہیں ہے۔ اس رات میں
جیسے کہ میں نے بتایا فضیلت تو ہے، ایک فرشتہ آسمان پر آ کر کے آوازیں لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، یہ پوری رات اعلان ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا ویسے تو ہر رات آدھی رات کے بعد یہ اعلان ہوتا ہے، لیکن شب قدر اور شب برات ان دونوں راتوں کے بارے میں آتا ہے کہ مغرب ہی سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کا جو وقت ہے وہ رات میں شروع ہوگا، عشاء کے بعد شروع ہوگا یا رات کو شروع ہوگا، نہیں، جیسے ہی سورج ڈوبا اور مغرب کا وقت لگا ویسے ہی اس کی فضیلت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ مغرب کے بعد بھی عبادت کر لیں تب بھی بہت ہے، میں کہتا ہوں کچھ نہ کریں، مغرب عشاء اور فجر یہ 3 نمازیں باجماعت پڑھ لیں انشاءاللہ کافی ہے آپ کے لیے، اتنا کر لیں، لیکن خدا کے واسطے خدا را ان الٹی سیدھی چیزوں میں نہ لگے جو میں نے بھی بیان کی۔ اس رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ قلب ایک قبیلہ تھا، اصل میں عرب کے اندر دستور تھا، لوگ بکریاں بہت پالتے تھے، بکریوں پر اکانومی تھی، اور قبیلہ قلب جو تھا ان کے پاس تو بہت ساری بکریاں تھیں، اتنی بکریاں تھیں کہ جب یہ بکریاں لے کے نکلتے تھے یہ لوگ تو 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو گھاٹی اور وادی ہوتی ہے پوری بڑھ جاتی تھی، اتنی بکریاں تھیں۔ اور ان کی ایک خاصیت یہ تھی، ان کے قبیلے میں جو بکریاں تھیں ان کے اوپر بال بہت تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے لوگوں کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بخشش ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکانے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا۔ 8 لوگوں کا ذکر ہے، سب کو میں بیان نہیں کر سکتا ابھی، بات لمبی ہو جائے گی۔ 8 کے قریب ایسے لوگ آتے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، تو بھائی ان کاموں سے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کرو۔ میرا بیان مت سنو، اگر ماں باپ ناراض ہے تو ان کو بتاؤ، لیکن ماں باپ کو بھی چاہیے کہ آج کل اپنے ناجائز مطالبات بچوں پر نہ تھوپا کریں۔ جو لوگ مجھے سنتے ہیں وہ میرے مزاج کو جانتے ہیں، میں اس چیز کو دیکھتا ہوں معاشرے کے اندر کہ ماں باپ نے بھی اس چیز کا ڈس ایڈوانٹیج لے کر اولاد کو ناجائز دبانا شروع کر دیا۔ بھائی آپ لوگ بھی بچوں کو ناجائز نہ دو، اگر آپ ناجائز اپنے بچوں کو پریشان کر رہے ہیں تو بچوں ایسے ماں باپ سے معافی نہ مانگیں، بالکل ضرورت نہیں ہے سر پر چڑھانے کی۔ ماں باپ کو احساس دلاؤ کہ تم ماں باپ ہو، لیکن تم بھی معصوم عن الخطا نہیں ہو، تم سے غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر کسی مسئلے میں ان سے غلطی ہوئی ہے تو ان کو ایسا بدتمیزی نہ کریں، بد کلامی نہ کریں، اس کا میں کبھی بھی نہیں کہوں گا آپ لوگوں سے۔ اچھا جی، اس رات میں قبرستان جانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں صرف ایک مرتبہ ثابت ہے، اس کے بعد کبھی اللہ کے رسول نہیں گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی صحابی بھی نہیں گئے، کوئی نہیں گیا۔ لہٰذا یہ بات تو دماغ سے نکال دیجیے کہ اس رات میں جھنڈ کے جھنڈ بنا کر قبرستان جاتے ہیں۔ یہ جو بائکیں نکلتی ہیں قبرستان کے نام سے نکلتی ہیں، زیادہ تر کہاں جا رہے ہیں قبرستان، ماں باپ بھی چپ ہو جاتے ہیں، اچھا بھائی قبرستان جانا تو نہیں بھائی ثابت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو روکیں، اگلے دن چلے جائیں، 1 ہفتے بعد چلے جائیں، اس رات میں نہ جائیں، کیونکہ قبرستان میں لوگ اپنی جو رشتہ داروں کی خبریں ان پر نہیں جاتے، آج کل وہاں پر دہی بڑے اور حلیم اور بریانی کھانے جاتے ہیں۔ تو میں خدا کے واسطے ان چیزوں سے بچیں۔ ایک چیز رہ گئی وہ یہ کہ اگلے دن کا روزہ، لوگوں نے مجھ سے کئی بار اس بارے میں پوچھا کہ اگلے دن کا روزہ رکھنا کیسا ہے۔ شب برات کے دن اگلا دن آتا ہے، اس دن روزہ رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، تو اس دن کا روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا شعبان میں کثرت سے آپ روزے رکھیں تو کثرت سے رکھتے رکھتے اگر اس دن کا بھی رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن صرف اس ایک دن کا اکیلا روزہ رکھیں اور پورے شعبان میں روزہ نہ رکھیں، یہ غلط اور بدعت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اس دن کا روزہ آپ رکھتے ہیں ساتھ میں کچھ اور روزے رکھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، خالی اس دن کا رکھتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔